25 مئی 2024 سرگودا کا علاقہ مجاہد کالونی. ہوا کچھ یوں کہ وہاں پہ ایک کرسچن فیملی رہتی تھی, نوید مسیح اور اس کا بیٹا سلطان مسیح. وہ فیملی گھر کی صفائی کر رہی تھی جیسے نارملی کرتے ہیں, اور کوڑا کرکٹ وہ گھر کے باہر بیٹھ کے جلا رہے تھے. وہاں سے گزر ہوا ایک مولوی صاحب کا. انہوں نے کہا کہ جی آپ یہ جو کوڑا کرکٹ جلا رہے ہیں اس میں قرآنی اوراق ہیں, یعنی ڈائریکٹلی آپ قرآن پاک کی بے حرمتی کر رہے ہیں. بس یہی کچھ بات تھی. انہوں نے موب کو اکٹھا کر لیا, موب آیا, ان کا گھر جلایا, ایک بندے کو مارا, اور سلطان مسیح کا چھوٹا سا کارخانہ تھا جوتیوں کا, اس کو جلایا بھی, اور وہاں سے جوتیاں چوری کر کے لے گئے جیسے کوئی مال غنیمت لوٹتے ہیں. اب الزام ان پہ لگا, ان کرسچن کمیونٹی, اس کرسچن فیملی پہ لگا کہ جی وہ قرآن پاک کی بے حرمتی کر رہے تھے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن پاک کی بے حرمتی انہوں نے نہیں, بلکہ اس موب نے کی, اس مولوی صاحب نے کی. کیوں؟ کیونکہ قرآن پاک کی سورۃ الحجرات آیت نمبر 6 آپ پڑھیں. وہ یہ کہتی ہے کہ جب کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کے آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو. یہ نہ ہو کہ تم اس کے چلتے کسی قوم کا نقصان کر دو اور بعد میں تمہیں ندامت ہو, تمہیں پشیمانی ہو. دیکھیں ایگزیکٹ وہی چیز ہوئی ہے. آپ قرآن پاک کے اگینسٹ گئے ہیں, اس لیے قرآن پاک کی بے حرمتی تو آپ نے کی ہے, کیونکہ کوئی ویڈیو ایویڈنس, کوئی امیج, کوئی ایسے ثبوت نہیں ہے کہ وہ جو جلا رہے تھے اس میں قرآنی اوراق تھے. اور اگر تھے بھی, ان کیس تھے بھی, تو کورٹ نے اس کو دیکھنا تھا. اس کے لیے ایک پروسیجر ہے. موب لنچنگ اس کا سولوشن نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ سلسلہ پاکستان میں بڑھتا جا رہا ہے. اگر ہم پاسٹ کی بات کریں تو مشال خان کو, جو یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا, اس پہ الزام لگایا گیا کہ جس نے گستاخی کی اور کچھ آن لائن اس نے کنٹینٹ اپلوڈ کیا, اس کو مار دیا گیا. 3 دسمبر 2021 کو پریانتا کمارا, جو کہ سری لنکن شہری تھا, اس کو ہم نے اس بنیاد پہ, اس نے جی کوئی اسٹیکر لگے ہوئے تھے وہ اتار دیے, اس کو زندہ جلایا گیا. سری لنکن شہری تھا وہ, اور سری لنکن وہ ہیں جو سب سے زیادہ آنکھوں کا عطیہ پاکستان کو کرتے ہیں. اور جب یہ واقعہ ہوا تو انہوں نے کہا جی ہم پاکستان کو آنکھیں عطیہ کرتے ہیں لیکن پاکستان اندھا ہو چکا ہے. کتنی تکلیف دہ بات ہے. ریسنٹلی 16 اگست 2023 کو جڑا والا میں انسیڈنٹ ہوا ہے. 26 چرچ آپ نے جلا دیے, ان کی مقدس کتابیں آپ نے جلا دیں. میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ اس طرح کا کوئی واقعہ سنتے ہیں انڈیا میں کہ جی گائے کے گوشت کے اس چلتے ہوئے کسی کو, مسلمان کو مار دیا, یا موب لنچنگ کر دی, یا مسلمانوں کی ٹارگیٹ کلنگ کر دی, یا کسی مسجد کو شہید کر دی گا, کیا ریئیکشن ہوتا ہے, کیسا فیل ہوتا ہے؟ تب بھی آپ نہ فیل کیا کریں, کیونکہ آپ بھی دوسروں کے ساتھ یہی کرتے ہیں. ظاہری بات ہے جب آپ اس طرح کی خبریں سنتے ہیں کہ مسلمانوں پہ تشدد اور آپ کو تکلیف پہنچتی ہے, تو کیا ان کرسچنز کو تکلیف نہیں ہوتی کہ جب وہ باہر بیٹھ کے سنتے ہوں گے کہ جی یہاں پہ وہ مائنورٹی میں ہے, وہاں پہ ان پہ تشدد کیا جا رہا ہے, موب لنچنگ کیا جا رہا ہے, ان کو مارا جا رہا ہے. میں آپ کو پرسنل ایکسپیرینس بتاتا ہوں. میرے کرسچن دوست ہیں, بہت رسپیکٹ کرتے ہیں, اور میں نے ان کے اندر آج تک کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی. ان کے توسط سے میرا کرسچن کمیونٹی میں اٹھنا بیٹھنا ہوا, میری اسلام دعا ہوئی. یار جب میرا دوست انٹروڈکشن کراتا تھا نا کہ یار یہ مسلم ہے, وہ رسپیکٹ کرتے تھے, وہ زیادہ رسپیکٹ دیتے تھے, اور ایسی کوئی بات, کوئی حرکت میں نے ان کی نہیں دیکھی, ان کے منہ سے نہیں سنی. وہ تو رسپیکٹ کرتے ہیں الٹا. اچھا, اب میں آپ کو 3 چیزیں بتانے لگا ہوں, 3 چیزیں, اس کے بعد فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے. سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ جی پاکستان کے جو بانی ہیں قائد اعظم, انہوں نے 11 اگست 1947 کی جب ایک تقریر کی تو اس تقریر میں انہوں نے کیا کہا؟ آپ میں سے ہر ایک, خواہ وہ کسی بھی نسل, برادری, رنگ, ذات یا عقیدے سے تعلق رکھتا ہو, ریاست کا پہلا, دوسرا اور آخری شہری برابر کے حقوق کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, یہ تو آپ کے فاؤنڈر تھے آپ کی کنٹری کے. اب قرآن پاک پہ آتے ہیں. قرآن پاک کی سورۃ المائدہ آیت نمبر 32 کا اگر آپ مفہوم پڑھیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی 2 کنڈیشنز ایسی ہیں, 2 ایکسیپشنز ایسی ہیں. ایک, قتل کے بدلے قتل, ٹھیک ہے, وہ بھی جب پروون ہو کورٹ کے تھرو, جوڈیشری کے تھرو, ایکسٹرا جوڈیشل نہیں, قتل کے بدلے قتل. اور دوسرا فساد فی الارض, یعنی دنیا میں, زمین میں فساد. ان 2 صورتوں میں جائز ہے. اب یہ کنڈیشن آپ اٹھا کے دیکھ لیں, کیا ایسی کوئی اس میں سچویشن تھی؟ نہیں تھی. تو پھر کیا آتا ہے جی کہ ایک جان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. اب میں ایک آخری حدیث سنانے والا ہوں, اس کے بعد میں اینڈ کر دوں گا, آپ بہتر سمجھتے ہیں. حدیث کا میں آپ کو ریفرنس دے دیتا ہوں. صحیح بخاری والیوم 9 بک 83 حدیث نمبر 49. اب حدیث غور سے سنیں, اس کے بعد میں اختتام کر دوں گا, آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ کسی نے ایک ایسے شخص کو قتل کیا,
ایک ایسے غیر مسلم کو قتل کیا جو کہ مسلم اسٹیٹ کے اندر رہ رہا تھا. پاکستان ایک مسلم اسٹیٹ ہے اور کرسچنز یہاں پہ مائنورٹی میں ہیں. کسی شخص نے ایک ایسے غیر مسلم کو قتل کیا جو کہ مسلم اسٹیٹ کے انڈر تھا. جنت تو دور کی بات, اسے جنت کی خوشبو تک میسر نہیں ہوگی, حالانکہ وہ خوشبو 40 سال کی مسافت سے سونگھی جا سکتی ہے. حدیث میں نے آپ کو سنا دی, قرآن پاک بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا, اب بہتر فیصلہ آپ کر سکتے ہیں.